اس ملک میں نوجوان جو ہے، اس ملک کا 65% ہے آبادی کا. جی شاید دنیا میں اتنی بڑی تعداد کسی اور ملک میں نہ ہو. ہاں تو نائجیریا اور ہم ہیں جی. ہاں ٹھیک ہے. وہ اس وقت جو ان کی ذہنی حالت کیا ہے، وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ دوسری بات، ان نوجوانوں کو ہم کسی مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں یا یہ بے مقصد جو ہے آپ کی اصل اس وقت اتنی بڑی طاقت ہے وہ ضائع ہو رہی ہے؟ دیکھیں، جو ہم نے ان کو پچھلے 20-25 سال میں سیرپ پلایا ہے، شربت پلایا ہے، اس کے حساب سے تو ہم نے پوری نسل تباہ کر دی تھی. ایک کراچی میں ایم کیو نے تباہ کی اور پھر مذہبی جماعتوں نے تباہ کی. مگر میں اب یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے 10-12 سال سے، 8-10 سال سے ایک شعور آیا ہے، اور کم از کم جو کہتے ہیں نا کہ بلائنڈ فالوئنگ نہیں ہے. مطلب یہ نہیں ہے بلائنڈ فالوئنگ نہیں ہے، بلائنڈ فالوئنگ کسی کی بھی نہیں ہے. ہر بندہ سوچ سمجھ کے چلتا ہے. یہ نہیں ہے کہ جا کے گولی مار دی، لڑ لیا. تو پاکستان کا جو نوجوان ہے وہ ایک لائن پر آیا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات صحیح ہے. اب اس کو آپ کو صحیح جگہ پر لے کے جانا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ اس کو صحیح جگہ پہ لے جانے کے لیے بھی رستے بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اور میں یہ آپ کی گلی میں جا کے آگے اقرا یونیورسٹی ہے، وہاں پڑھاتا ہوں. کبھی 6000 بندہ پڑھتا ہے. 6,000 اسٹوڈنٹ ان اقرا. چلو یار بہت اچھا لیول نہیں ہوگا، مگر جو بھی یہ پڑھ تو رہے نا. ٹھیک ہے، ایسی یونیورسٹیز ہے. تو میں پاکستان میں نوجوانوں کا مستقبل نوجوان کی اپنی صلاحیت کے حساب سے برا نہیں دیکھ رہا. وہ بیچارہ کچھ نہ کچھ کر رہا ہے. وہ اب ہاتھ پہ چلا، وہ ایم کے لیے جا کر گولی نہیں چلا رہا، یا وہ طالبان کے لیے جا کر فائٹر نہیں بن رہا. یہ تو ایک پارٹ تو پازیٹیو ہو گیا نا. اب میں اس کو کہاں چلا پا رہا ہوں، وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے نا. کہ اس بیچارے نے تو اپنے طور پہ اپنے آپ کو صحیح لائن پہ لگا دیا ہے. وہ نہ وہ طالبان ہے اور نہ وہ ایم کیو ایم کا ٹیررسٹ ہے. ٹھیک ہے، یہ تو صحیح ہو گیا. اب میں اس کو جگہ نہیں دے پا رہا. وہ جگہ نہیں دے پا رہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں خود کلیئر نہیں ہوں کہ میں نے کدھر جانا ہے. مگر وہ میں نے آپ کو جس طرح کہا نا کہ ایک دفعہ ذرا ڈس کو سیٹل ہونے دیں. صحیح، یہ ہو جائے گا سیٹل. بلدیاتی اداروں کو با اختیار اور خود مختار بنا دنیا میں. تم کس طرح کی بات ہے؟ کیسے مقصد کی بات ہو سکتے ہیں؟ وزیر اعلیٰ صاحب کی کیا پاور رہ جائے گی؟ وزیر اعلیٰ کی کیا حیثیت رہ جائے گی اگر بلدیاتی ادارے پاورفل ہو گئے؟ کبھی کوئی گورنمنٹ مشرف کے دور میں کونسلر انکلوڈنگ عمران خان، کوئی گورنمنٹ آج تک مجھے بتا دے جس نے کبھی بلدیاتی انتخاب کی بات کی ہو. پنجاب میں کیوں نہیں ہو رہے؟ چلے سندھ تو کیا بھاڑ میں چھوڑ دیں، کراچی کا مسئلہ ہے نا. لاہور میں کیوں نہیں بنا دے؟ اچھا کوالٹی کا میئر کیوں نہیں آتا؟ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ میں نے کہا ہے کہ پاکستان میں 4 شہنشاہ ہیں. وہ چاروں شہنشاہ ان صوبوں کے وزیر اعلیٰ ہیں. وہ شہنشاہ اپنی شہنشاہیت چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں. اگر وزیر اعلیٰ اگر بلدیاتی انتخاب ہو گیا، بلدیات والا پاورفل ہو گیا، تو کیا اثر رہ جائے گی؟ بتائیں مجھے. ایک آرٹیکل 140A ہے، وہ کیوں نہیں اپلائی ہو رہا؟ مگر یہ سب چیزیں دیکھیں، میں نے کہا نا، میری بات سنیں نا، یہ اس کو آپ انگریزی میں بولتے ہیں ٹپنگ پوائنٹ. ٹپنگ کا مطلب ہوتا ہے ایک جگہ اس جگہ پہ آ جاتی ہے کہ آپ بس ایک جھٹکے کی دیر ہے، سب صحیح ہو جائے گا. اچھا، آخری لمحہ چل رہا ہے جی، آخری لمحات چل رہے ہیں. نہیں، آخری لمحات نہیں چل رہے. ٹائٹ جھٹکا لگے گا. نہیں، یہ جو آج کل چل رہا ہے نا، یہ اس کو ڈیلے کرنے کے لیے چل رہا ہے. اچھا، اگر یہ ایٹ دا سیم ٹائم ہے، پھر آپ کو بڑی کیٹیگری. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس چینج کا چلانے والا فیکٹر عمران خان ہوگا، وہ غلط ہے آپ کا. آپ سمجھے گا کہہ رہا ہوں؟ یہ چینج پھر آئے گا، سب کو بہا کے لے جائے گا. اوکے، جب یہ چینج آئے گا نا، سب کو بہا کے لے جائے گا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کسی وقت بھی اس ملک کے اندر ایک نئی انقلابی تحریک جنم لے سکتی ہے، ایک نئی لیڈرشپ کے ساتھ آئے گی. لیڈرشپ تو نہیں آئے گی، ایک پریشر آئے گا جو سب چیزوں کو تبدیل کرے گا آہستہ آہستہ. آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے مجھے. دیکھیں نا، میں نے آپ کو کہا نا کہ تقی عثمانی صاحب نے مرسیڈیز BMW 7 سیریز استعمال کی، پبلک نے 24 گھنٹے میں طبیعت صاف کر دی. ایم آئی رائٹ اور رانگ؟ وہ ایک بیلجیم سے انویسٹر آ گیا، لوگوں نے اس کی طبیعت صاف کر دی. غلط کہہ رہا ہوں؟ پہلے کبھی ہوا تھا ایسا؟
یہ کیا ہو رہا ہے؟ مطلب دیکھیں اس کی وجہ طریقے سے کیا سوشل میڈیا کی پاور ہے نا. پاور ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں. یس یس، یہ پاور ہے، سوشل میڈیا کی پاور ہے. اور آرڈنری میڈیا کی نلائکی ہے. سوشل میڈیا کی پاور اس لیے آ گئی ہے کہ آرڈنری میڈیا جو ہے وہ بالکل بک گیا ہے. آرڈنری میڈیا وہ پوری طرح بکا ہوا ہے. بکنے کا ایشو نہیں، لوگوں کا رجحان ختم ہو گیا، رجحان تبدیل ہو رہا ہے. ارے یار کون سے ملک میں 60 چینل ہے یار؟ انگلینڈ میں تو میں نے کبھی 60 چینل نہیں دیکھے. اس وقت جو پاکستان میں تباہی و بربادی ہے، اس کو اگر ہم اس کا تعین کریں کہ اس کو لوٹنے والے اصل کردار کون ہے؟ اصل کردار وہ ہیں جن کو صبح اٹھتے پاکستان مل گیا. اچھا، اس کے اصل کردار پنجاب اور سندھ کے وہ زمین وہ سرمایہ دار اور جاگیردار ہیں جن کی ساری زمینیں ہندوؤں کو گروی تھیں جب 46 میں، تو ان کو پاکستان بن کے یہ ساری چیزیں وفد میں مل گئیں. تو انہوں نے اچھا، اس میں پنجاب کے عام آدمی کا کوئی قصور نہیں ہے، نہ سندھ کے کوئی عام آدمی کا قصور ہے. جو پنجاب اور سندھ کے ادارے، اس لیے آج بھی آپ کو میں ثابت کر سکتا ہوں. آپ مجھے 1947 سے لے کر آج تک تمام MNA سینیٹر کی لسٹ بتا دیں، میں بتا دوں گا کہ کہاں سے کیا لنک ہے اس کا. سب وہی ہے، ایک ہی آدمی ہے، انکلوڈنگ عمران خان کی پارٹی. یہ سب وہی ہے. اور یہ کبھی بھی پاکستان میں کبھی بھی عوام کی حکومت نہیں آنے دیں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے؟ ان کی طاقت متاثر ہوتی ہے. نہیں، انڈیا جو ہے نا وہ ایک ملک تھا. انڈیا میں کیا کبھی مسلمان ڈیموکریسی سے حکومت میں آ سکتا تھا؟ نہیں. تو انڈیا میں حکومت میں آنے کا طریقہ کیا تھا؟ پاور. ہندو کبھی پاور سے آ سکتا تھا؟ نہیں. اس کی مائنڈ سیٹ میں کیا تھی کہ نمبر زیادہ ہے. ٹھیک ہے. تو ہندو مائنڈ سیٹ میں ان کے بینیفٹ میں ڈیموکریسی تھی. ہمارے مائنڈ سیٹ میں ڈیموکریسی نہیں تھی، مگر ہم نے ملک بنا لیا. مائنڈ سیٹ چینج نہیں کیا. تو اب ہمارے یہاں پاور اور فورس ایک ہی چیز ہے. آپ سمجھے میری بات؟ بالکل. میری بات سمجھ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کو؟ پاور اور فورس ایک ہی چیز ہے. دیکھیے، ہندو کی مائنڈ سیٹ میں یہ تھا کہ پاور حاصل ہوتی ہے پیپل مینڈیٹ سے، کیونکہ وہ ہمیشہ پاور کے بغیر رہے تھے بیکاز آف دا لیک آف فورس. ہم ساری زندگی 1000 سال تک پاور میں رہے تھے بائی فورس. ہمیں پتا تھا کہ اگر الیکشن ہوگا تو ہم ہار جائیں گے، ہماری نمبر ہی نہیں ہے ہمارے پاس. یہ کہانی چلتی رہتی، مگر کہانی خراب ہو گئی جب ہم نے ملک بنا لیا. ملک بن گیا تھا، اب اس میں ڈیموکریسی چلانی تھی. مائنڈ سیٹ وہی رہا، مائنڈ سیٹ ہو رہا. ڈنڈے والا. یس یس، ڈنڈا چلاؤ حکومت. جس کے پاس بھی ہے، جس کے پاس بھی ہے، جو طاقتور ہو جائے وہی بادشاہ ہے. جس کے پاس بھی ہے. ایک زمانے میں الطاف بھائی بادشاہ نہیں تھے کراچی کے؟